الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں بھائیوں ساتھیوں کو سلام۔ اسپیسیفک ویڈیو ہے، جو بھی اس وقت ساتھی آن لائن ہیں ان کے کوئی کویسچن آنسرز ہیں تو میں کوشش کروں گا آپ کومنٹ باکس میں جو سوال پوچھیں گے میں اس کے حوالے سے جواب دیتا جاؤں۔ کوشش کیجئے کہ سوال جو ہیں وہ ریپیٹ نہ ہو۔ ہفتے کی چھٹی کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو ابھی سے بتاتا چلوں کہ کل جو ہمارا ایک پروٹیسٹ تھا، احتجاجی مظاہرے کی ہم نے کال دی ہوئی تھی، دھرنا نہیں تھا، اس میں ہمارے جو بجٹ کے حوالے سے تمام مطالبات ہیں جس کے اندر وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن، تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ کے اندر ضم کر کے پے اسکیل ریویژن، بالخصوص ہفتے کی چھٹی، ہاؤس رینٹ، میڈیکل کنوینس الاؤنس، ڈیلی ویجز، کنٹریکٹ، ایڈ ہاک، جتنے بھی اداروں کے اندر ہیں، ریلوے کیریج فیکٹری میں ہمارے ٹی ایل اے ملازمین ہیں، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج کے جو ہے، میں جب سوالات کے جوابات لوں تو تب آپ کائنڈلی جو ہے کمنٹ کریں، اس کو شیئر کرتے جائیں، میں کوشش کروں گا کہ ساتھیوں کے سوالوں کے جواب دے سکوں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو پینشنر ساتھی ہیں، مذاکرات کے اندر ہم نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دیا، 50% پینشن کے حوالے سے بھی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے۔ جو ہمارے معذور ڈسیبلڈ سرکاری ملازمین ہیں ان کی بہت ایک کم تعداد ہے، اس کے لیے ہم نے 10,000 روپیہ جو ہے وہ اسپیشل الاؤنس اس کے اندر ہم نے مطالبہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کلاس 4 کے ملازمین ہیں ان کو کوئی اسپیشل الاؤنس جو دیا جائے 5,000 روپے کا، یہ ہم نے مطالبہ کیا ہے اس کے حوالے سے۔ باقی تو گورنمنٹ نے بڑی کلیئر کٹ ہمیں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں پے اینڈ پینشن کمیشن نے کرنے ہیں، اور اس کی رپورٹ جو ہے 30 جون تک جو ہے ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے پرائم منسٹر آفس کی طرف سے، اور جواب مذاکرات کے اندر ہم نے بڑا کلیئر کٹ ان کو بتا دیا ہے کہ گورنمنٹ انٹرم ریلیف جو ٹی او آرز کے اندر ہے پے اینڈ پینشن کمیشن کے، تو ان ٹی او آرز کے مطابق ان کو کم از کم ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کر کے، اور یہ جو میجر 4-5 الاؤنسز کی ہم نے بات کی انٹرم ریکمنڈیشنز کے حوالے سے، ان کو ڈائریکشن دے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی اپ گریڈیشن کا جو ہے ایم ایس ونگ کی اسٹڈی کے حوالے سے انہوں نے بھیجا ہے۔ میں ساتھیوں کو بڑا کلیئر کٹ ایک بات بتا دوں، اگر یہ اتنا سمپل ایشو ہوتا اپ گریڈیشن والا تو ابھی تک ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے لنک کر دی ہے اس کو تمام کیڈرز کے ساتھ، اور بالکل میرے کلیریکل بھائیوں کو اگر برا بھی لگ رہا ہے تو میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ کلیریکل ساتھیوں کے ساتھ جو ہمارے ٹیکنیکل بھی جتنے ساتھی ہیں ان کا بھی حق ہے، اور ہمارا سب سے پہلا مطالبہ فی الحال یہی ہے کہ کلیریکل کو آپ کریں، جو ایک لیٹر جاری کیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا رہا، اور ڈیفینیٹلی جب شیئر نہیں کی جا رہی ہوتی کوئی چیز تو اس کے اندر کوئی ٹیکنیکلٹیز آ رہی ہوتی ہیں جو چھپانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو ٹائملی آگاہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جاگتے رہیں۔ پروٹیسٹ کی کال ایک ہفتے کا انہوں نے ہم سے ٹائم لیا ہے، 9 جون کو جو ہمارے مشترکہ ایشوز ہیں پروونسز کے، صوبوں کے اور وفاق کے، ہم نے صوبوں کے ساتھیوں کو نہیں بلایا، اسلام آباد ہفتے کی چھٹی کا ایشو ہو، ٹائم سکیل پروموشن ہو وفاقی ملازمین کی، یا اپ گریڈیشن ہو کیونکہ صوبوں کے اندر تو ہو چکی ہے، کولیکٹیو ایشوز کے لیے ہم نے تمام صوبائی قائدین نے مل کے کال دی ہے، جس کے اندر تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ہم نے ضم کرنا ہے، ہاؤس رینٹ، میڈیکل کنوینس الاؤنس، ہاؤس رینٹ کو سیلنگ جو ہے بنا کے تنخواہ کے اندر شامل کرنا ہے، پینشن ہے ہماری، ڈیلی ویجز، کنٹریکٹ، ایڈ ہاک ملازمین صوبائی اور وفاقی بھی، خاص طور پہ ہماری جو بہنیں ہیں لیڈیز ہیلتھ ورکرز، ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے پنجاب کے حوالے سے۔ اچھا، پنجاب کے ساتھیوں کے بہت سے سوالات آ رہے ہوتے ہیں، تو المیہ ہے ہمارا کہ پنجاب کی اس وقت کابینہ موجود نہیں ہے، چیف سیکرٹری نے اس کی اپروول دی، فائنینس سیکرٹری نے اپروول دی، وزیر اعلیٰ نے بھی اپروول دے دی تھی، وہ کابینہ کی منظوری کے لیے پڑا ہوا ہے، اور کابینہ صوبائی اس وقت ہے ہی نہیں ہے۔ جیسے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آ جاتی ہے، سمری سرکولیٹ بھی نیٹ کے اوپر بھی پھرتی رہی ہے، تو یہ معاملات ہو جائیں گے۔ ساتھیوں کو شیئر کر دیں۔ اب میں کیونکہ پہلے بات کرنی تھی، میسیجز نہیں دیکھ پا رہا تھا، تو میں آپ کے میسیجز کا جواب بھی جو ہے دیتا چلوں ساتھ ساتھ۔ حسن انصاری صاحب، میں نے آپ کو بتا دیا ہفتے کی چھٹی پنجاب کا آپ نے پوچھا ہے، 15% کا اس کے اندر موجود ہے۔ فرحان فواز صاحب کہہ رہے ہیں بی ایس 17 اینڈ ابو ٹائم اسکیل پروموشن، دیکھیں 17 والوں کو صرف 2-3 مہینے ویٹ کرنا پڑے گا 1 to 16 کا ہو جائے،
अब्दुल वाहिद कुरैशी, अपग्रेडेशन शुड बी टॉप प्रायोरिटी। बाजवा साहब बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी के अंदर हैं, ये साथी जहन के अंदर रखें। कोई भी एजेंडा है, टाइम स्केल प्रमोशन था या अपग्रेडेशन है या एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करना, कुछ चीजें हैं जो बजट से पहले की और कुछ चीजें हैं जो बजट के अंदर मिलनी है। तो साथी इन चीजों को समझे। मैक्सिमम 9 जून है और 9 जून के हवाले से मैं वफाक और तमाम सूबों के साथियों को बताता चलूं कि मैं पिछले साल भी चीखता रहा, चलाता रहा, और आप लोग इसी चीज में नहीं रहे कि हमें सूबे को नहीं मिलेगा, हम सूबे वाले नहीं जाएंगे और कुछ है। तो जो वफाक के अंदर हुआ वही सूबों के अंदर फिर जाके आप लोगों को 10% मिला। दिस इज द टाइम, बजट है, एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस अगर जम होंगे तो तभी आप लोगों को सूबों के अंदर मिलेंगे। पे स्केल रिवीजन हुई, वफाक में ही अगर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला है तो सूबों में वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला है, किसी ने उसका नाम भी नहीं सुना हुआ था। दैट्स अ सेपरेट इशू कि हमारे सूबों के अंदर जाके वो मामला जो है ठीक तरह से हैंडल नहीं हो पाए। होता है, मेरे से भी अपग्रेडेशन और टाइम स्केल का जो था गवर्नमेंट हमें टाल मटोल करती रही, आगे लेके जाते रहे, बट इट डजंट मीन कि हम अपने मुतालबात से पीछे हट गए हैं। हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे हमारा जो मुतालबा है वो जोर पकड़ता जा रहा है और एक शिद्दत के साथ आ रहे हैं। बट मुलाजमिन के लिए ये मैसेज है, इस मैसेज को शेयर भी करें कि एहसान करके आप लोग मुट्ठी भर तादाद में तो जो आते हैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं, मगर हाजिरी लगा के चले जाते हैं। मुतालिबात ऐसे पूरे नहीं होते। जो नेक्स्ट प्रोटेस्ट की कॉल है, सारे आप 5, 6, 7, 8 साथी इसको ऑर्गेनाइज करें, दरी लेके आए, छतरी लेके आए, जिस तरह पिकनिक पे जाते हैं घर से खाने पीने का सामान लेके आए। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको बता रहा हूं, जो भी कॉल दी जाएगी अपग्रेडेशन और हफ्ते की छुट्टी के हवाले से गवर्नमेंट ने हमसे टाइम मांगा 1 हफ्ते का, वो हमने इनको टाइम दिया। दीगर जो चीजें हैं डेफिनेटली बजट के अंदर ये होगी, उसके ऊपर भी ये यकीन दहानी हमें कराएंगे, मगर वो यकीन दहानी भी जो है बजट तक जाके चली जाएगी। बजट के अंदर आज 25 है और 10/5 और तकरीबन आपके पास 25, 10 और 14 दिन रह गए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कंपेन भरपूर करें। पाकिस्तान भर से मुलाजमीन को आना पड़ेगा, जो अपग्रेडेशन का इंतजार कर रहे हैं वो भी, जो कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस एडहॉक मुलाजमीन है वो भी। मैं ये चाह रहा हूं कि ये सारे तादाद निकले तो सही। कल जब मैंने हाथ खड़ा करवाया है तो गिन के 10 मुलाजमीन वहां पे थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस या पीएम असिस्टेंट पैकेज के थे। इस तरह से मुतालिबात पूरे नहीं होते हैं। वहां पे 100 बैनर पोस्टर खड़ा हुआ हो, चार्ट पेपर जो है डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के हवाले से, को 200-250 पोस्टर चार्ट पेपर मौजूद होना चाहिए अपग्रेडेशन के हवाले से। पता तो चले कि लोग मुलाजमीन आए हुए किस हवाले से आते हैं, हाथ लगाए और चले गए, मुतालबात उससे पूरे नहीं होते। साथ खतक साहब कह रहे हैं हफ्ते की छुट्टी। शाहिदुल्लाह साहब मेरी 16 साल सर्विस हो गया, कोई स्केल नहीं मिला, 18 साल पूरे हो जाएंगे पर 2 स्केल मिल जाएंगे, प्लीज गाइड। शायद साहब सर्विस की बात नहीं हो रही, स्केल की बात हो रही है। हमारे बहुत से साथी जो इस मुज़ाकरात का हिस्सा ही नहीं थे और वो इसको कहते रहे कि हम इस टाइम स्केल को जो है तस्लीम नहीं करते। ये पुराने मुलाजमीन के लिए भी है और नए मुलाजमीन के लिए भी है। असिस्टेंट जो है, मिसाल एक मैं दे देता हूं, जो इस वक्त असिस्टेंट या एपीएस का कैडर है, अगर उसकी 40 साल एज है और ग्रेड 16 के अंदर है तो उसकी 2016 से उसको जो है 16वां स्केल मिला हुआ है। 6 साल उसकी सर्विस हो गई है। जैसे ही 4 साल उसकी मजीद होगी, 10 साल पूरे होंगे तो वो 17 में चला जाएगा। मजीद 8 साल उसके हो जाएंगे तो वो 18 में चला जाएगा और मजीद 8 साल हो जाएंगे तो वो 19 में चला जाएगा। यानी कि अपनी रिटायरमेंट से पहले पहले जो है वो साथी ग्रेड 19 के अंदर चला जाएगा। एपीएस भी सेम इज द केस विद असिस्टेंट। अभी मैं मौजूदा जो है उसकी बात करूं, इस वक्त मौजूदा बात करूं, अगर मैं यूडीसी की बात करता हूं जो ग्रेड 11 के अंदर है बिलफर्ज, वो प्रमोट होता है एज अ असिस्टेंट, उसका एक चांस चला जाएगा। उसके बाद 8 साल के बाद जो है उसको 16 मिल जाएगा और मजीद 8 साल के बाद अगर वो सुपरिटेंडेंट नहीं मिलता तो उसको भी 17 मिल जाएगा। कि यूडीसी भी सिक्योर है, बट हम ये चाह रहे हैं कि प्रोविंसेस के हवाले से उनको मिल जाए। क्लास 4 के जो हमारे साथी हैं उनको 2 स्टेजेस दी जाती हैं 10-10 साल के बाद। वो पहले वाली ऑप्शन को खत्म करके इस साइड पे आना चाहते हैं, उनको भी मिलेगा। पैरामेडिकल नर्सिस जो है उनको भी मिलेगा। कल ऑफिस फेडरल के जी इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है ओपन होंगे, अभी तक कोई चीज नहीं आया।
मैसेज गुजर गया, को भाई मिलना चाहते थे, मोस्ट वेलकम। फैमिली असिस्टेंट पैकेज के हवाले से मैंने बता दिया है जी। वहीद गुम्मन साहब हम पॉजिटिव ही हैं। हमजा भट्टी फेडरल जी, हमजा भट्टी साहब अभी तक तो कोई उसके हवाले से डिटेल नहीं आई फेडरल ऑफिस के। तमाम एडहॉक रिलीफ मुस्तफ़ा तरीन साहब कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ये ज़हन में रखें, जो कह रहे हैं कि जी 2 सोर्सेस कह रहे हैं कि 2 एडहॉक रिलीफ जम होने चाह रहे हैं, कुछ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। कल की ड्रामे की बात की जा रही है, मैसेज निकल गया जी। इंजीनियर शाकिर खान साहब, बलोचिस्तान का गालबन बलोचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने 15% इनिशियल के ऊपर किया है, जबकि जो एग्रीमेंट उन्होंने किया था उनके साथ वो रनिंग के ऊपर किया था। बहुत ज़्यादा कायदीन की किरदार कशी की जा रही है, करने को तो मेरी भी कर सकते हैं क्योंकि एग्रीमेंट के तहत तो 1.5 साल हो गया, अपग्रेडेशन नहीं हो रही। इंतज़ामिया के साथ आप बहस मुबासर वो तो कर सकते हैं, गन पॉइंट के ऊपर कोई भी मामलात नहीं हो सकते। तो बहैसियत सरकारी मुलाजिम जो है हमें अपने दायरा कार में रहते हुए, पुरअमन रहते हुए जो मैक्सिमम एफर्ट्स है वो मुलाजमीन के साथ करनी है, वो हम करते रहेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं वाज़े करता चलूँ कि कल जो है हमने ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस जो है उसमें जो मरकज़ी ओहदे हैं उसके हवाले से डिसीजन लिया है 30 जून तक। तमाम यूनियन एसोसिएशंस जो हैं उनके लिए मैसेज भी है, और जो हमारे साथी मुंतखब हुए हैं मुश्तरका तौर के ऊपर जो हमारे अलायंस में तंजीमें हैं, हमने एक डिसीजन लिया है कि पंजाब का ओहदा जो है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस का, हमारे सूबाई जनरल सेक्रेटरी तो ऑलरेडी नदीम अशरफी साहब हैं, सूबाई सदर राजा औरंगज़ेब साहब हैं। पंजाब को हमने मेन मरकज़ का ओहदा दिया और वो 30 जून तक चौधरी सरफराज साहब के पास है। 30 जून के बाद इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन करवा के हर प्रोविंस को एक जो है वो दिया जाएगा, उसके ऊपर मामलात होंगे। KPK की तमाम यूनियन एसोसिएशंस ने मुश्तरका तौर के ऊपर हैदर अली खान साहब को जो है नॉमिनेट किया है। जनरल सेक्रेटरी के हवाले से वफाक के पास ये ओहदा आया है, मेरा नाम नॉमिनेट किया जा रहा था, बट डेफिनेटली मेरी बहुत सी यूनियंस वहाँ पे मौजूद नहीं थी। इंशाअल्लाह ताला तमाम यूनियंस की मुशावरत के साथ जो है हम जनरल सेक्रेटरी का ओहदा जो है वफाक की किसी भी तंजीम के जो साथी हैं हम उनको देंगे। तो ये 30 जून तक ये है, और तमाम यूनियन एसोसिएशन जो ऑन बोर्ड होना चाहती हैं, इस तहरीक में हमारे शाना बशाना चलना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं ख्वाब ओहदों के हवाले से और दीगर जिम्मेदारियां जहां जहां पे साथी हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी यूनियन एसोसिएशंस के साथ हो तो बहुत अच्छा है, उससे हट के भी कोई साथी ये समझता है कि वो काम जिम्मेदारी से कर सकता है, जिम्मेदारी निभा सकता है, जिम्मेदारी लेना चाहता है, ख्वाह वो किसी भी सूबे में है या वफाक के अंदर है। मेरा नंबर 0332 5177 अपना नाम और मैसेज के अंदर जो है आपने अपना नाम, शहर का नाम, डिपार्टमेंट का नाम आपने मेंशन करना है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है और आपकी पोस्ट क्या है, कैडर क्या है। यूनियन अगर है तो यूनियन के हवाले से, उससे हट के भी है तो वो आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको ऑनबोर्ड करेंगे। जो सूबाई साथी हैं उनको हम एफिलिएट करेंगे हमारे प्रोविजनल के कायदीन के साथ। फेडरल के अंदर मैं खुद मौजूद हूँ, मैं खुद कोऑर्डिनेट करूँगा, तो तमाम साथी इस हवाले से भी देख लें। जी मुलाकात इंशाल्लाह ताला आपसे हो जाएगी। इसरार जुबैर साहब, हफ्ते की छुट्टी का देखें, बड़ा एक चीज़ मैं आपको हफ्ते की छुट्टी के हवाले से बता दूं कि समरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जानी है, कल इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की समरी भेजेगा। मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था, आई डोंट नो कि तमाम अखबारात और ये ज़राए का जिक्र करते रहे, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से कोई समरी आज कैबिनेट में टेबल होना थी, क्योंकि कल शाम के टाइम हमारे मुज़ाकरात वगैरह जो हुए, उन्होंने समरी बनानी थी, आज दिन तक तकरीबन समरी बन चुकी थी, तो कल ये जो है प्राइम मिनिस्टर तक जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब मोहतरम है हमारे लिए, शहबाज शरीफ साहब, वो एक फैसला ले चुके, जो दाएं बाएं उनके वजीर मशीर बैठे हुए, उनके लिए मैसेज है कि उनको आप ये ना कहें कि यू टर्न है या कुछ है, किसी किस्म का यू टर्न नहीं है, फैसला लिया जाता है, वापस भी हो जाता है। जिस तरह से 10% तनख्वाहों का इजाफा अगर वापस ले लिया गया है तो हम उस पर लड़ाई नहीं कर रहे, 2 महीने बाद बजट है, इंशाल्लाह ताला हम उसको ओवरकम करेंगे।
تو فیصلہ تو 10% تنخواہوں کا بھی اگر واپس لیا جا سکتا ہے تو ہفتے کی چھٹی یہ تو ضمنی مطالبہ ہے, یہ تو ہمارے ایشوز سے ہٹ کے ہمارے سر پہ مسلط کر دیا گیا ہے, اس کو بھی ہم نے واپس کروانا ہے. اور جو اصل مطالبات ہے ہمارے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کنٹریکٹ جو ہے ان کو ضم کر کے پے اسکیل ریویژن کنٹریکٹ ملازمین وفاقی اپ گریڈیشن, یہ تمام ایشوز انشاءاللہ تعالی ہمارے امپورٹنٹ ہے. ایم ایس ونگ کی سٹڈی ہوگی جی, بڑا بند کر کے انہوں نے چھپا چھپو کے بھیجی ہے, اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز کی ہے جو ملازمین کے حق میں نہیں ہے. میں بڑا آپ کو بتا رہا ہوں, عملی طور پہ آپ کو نکلنا پڑے گا اس ایشو کو جتنا ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, الائیو کیا ہوا ہے. اگر آپ لوگوں نے سستی دکھا دی, میں بڑا برملا کہہ رہا ہوں کہ پھر اپ گریڈیشن کو بھول جائیں. ہم نے مومنٹم بنایا ہوا ہے, ہم کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. سینئر خالد اوان صاحب سینئر آڈیٹرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی ڈسکریمنیشن تو ہے ہی ہے. دیکھیں میسج اگر ساتھی ایک دفعہ ڈالیں گے تو وہ ٹھیک ہوگا. اپگریڈیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا, ایم ایس ونگ بھیجا ہے مگر چھپ چھپا کے بھیجا ہے. کیا چیز ہے سامنے آ جائے گی. 1 ہفتے کا انہوں نے ٹائم لیا ہے اور ہم نے بھی جو ہے 9 جون تک ان کو ٹائم دے دیا ہوا ہے. نو کمپرومائز آن اپگریڈیشن ایز پر ایگریمنٹ جو ہمارا 11 جون 2021 کا تھا. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو ایک لیٹر لکھا ہوا ہے, یو ڈی سی ایل ڈی سی اسسٹنٹ کلاس 4 کو 2 اسکیل کا جو ہے اور سپرنٹینڈنٹ کا کسی صورت میں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونے جا رہا. ہفتے کی چھٹی کا میں نے بتا دیا, انشاءاللہ تعالی کل سمری چلی جائے گی پرائم منسٹر کو, دیکھیں وہ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں. بٹ ایز پر کمٹمنٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے پازیٹیو سمری اس حوالے سے بھیجے گی. اسکیل ریویژن کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی سٹرینتھ کے اوپر ہے. اگر آپ پچھلے سال ہی اپنی ایک بھرپور سٹرینتھ نکال لیتے, جو میں بار بار رو بھی رہا تھا آپ لوگوں کو, تو ہمارا پے اسکیل ریوائز ہو سکتے تھے. آپ کو پتا ہوگا کہ 160 ارب روپیہ جو ایلوکیٹ کیا گیا تھا تنخواہوں کے حوالے سے, وہ اسی لیے رکھا گیا تھا کہ جتنا پریشر ہوگا, مگر ہمارے ملازمین کو گرمی لگتی ہے, اے سی تھے اور وہ نہیں نکلے, اس لیے صرف پینشن میں 10% اضافہ ہوا اور تنخواہ کے اندر بھی, اور ان لوگوں کا بھی ہوا جو 300% اور 150% لے رہے تھے. وعلیکم السلام حافظ انصر صاحب, رفت نوید انشاءاللہ, ندیم پرندہ. جی اے پی ایس کی اپگریڈیشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ٹائم سکیل پروموشن کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کور ہو جائیں گے. جی ثنا بلوچ, یہ اب ایم ایس ونگ کے اوپر ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کے اپگریڈیشن کے حوالے سے اسٹینو کے. وٹ از یور فائنل ایگریمنٹ. سید عمران شاہ صاحب, 2 چیزوں کے اوپر انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم مانگا, ہفتے کی چھٹی اور اپگریڈیشن. دیگر معاملات کیونکہ ظاہری بات ہے 1 ہفتہ یہ اور مزید 14 دن ہے, باقی چیزیں بجٹ کے حوالے سے ہیں. فائنینس منسٹر بھی نہیں تھے, وہ گئے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ, تو مجھے امید ہے کہ وہ واپس آتے ہیں تو ہماری ان سے ایک میٹنگ ہو جائے گی اس حوالے سے. مگر تیاری رکھیں, تمام ملازمین کے لیے میسج ہے, چلو چلو پارلیمنٹ ہاؤس چلو. 9 جون آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس, آپ کے حقوق کے تحفظ کی ضامن. اور ایک چیز بڑی کلیئر کٹ ہے, یہ تحریک رکے گی تو ایک ہی صورت میں رکے گی کہ رحمان باجوہ جیل کے اندر ہوگا, ادروائز نہیں. کے پی کے کا بجٹ 1 جون کو ہے. جی مجھے اس حوالے سے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اگر 1 جون کو کے پی کے کا بجٹ ہے تو میں تمام ملازمین سے, وفاقی جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے, میں بذات خود کے پی کے موجود ہوں گا کیونکہ یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے. یہ میری بات یاد رکھے سارے ملازمین, کے پی کے ملازمین خاص طور پہ, کہ اگر 1 جون کو کے پی کے کا بجٹ آ رہا ہے تو آپ کو ہر صورت میں وہاں پہ موجود ہونا ہے, کیونکہ وہاں سے پریسیڈنٹ سیٹ ہونا ہے. وفاق نے کہنا ہے کے پی کے نے اتنا کر دیا تو ہمیں بھی کرنا ہے, کیونکہ ہمیشہ جتنا اضافہ وفاق کے اندر ہوتا ہے پروونسز اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. فراز افریدی, ہفتے کی چھٹی کے حوالے سے میں نے بتا دیا, پوری ویڈیو آپ بیک پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. رانا محمد سعید صاحب پوچھ رہے ہیں وابڈا اکاؤنٹ سٹاف کی اپگریڈیشن. جی تمام کیڈرز کو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے, بہتر ہوگا. ٹائم سکیل تو ساری چیزوں کو کور کرے گا, مگر ڈیفینیٹلی کچھ ساتھیوں کو فوری طور پہ فائدہ ہوگا, کچھ کو ود دی پیسج آف ٹائم. اچھا ایک میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ کچھ بے وقوف لوگ جو ہے, ایک کتا تھا اور وہ پل کے اوپر کھڑا ہوا تھا, اس کے منہ کے اندر ہڈی تھی. وہ آپ نے لطیفہ سنا, کہانی سنی ہوگی لالچی کتا والی.
وہ पुल سے गुजर रहा था तो उसको नीचे पुल के नजर आया अक्स, जिसमें एक कुत्ता था, उसकी अपना ही अक्स था, उसके मुंह में भी हड्डी थी, और उसको देख के उसने भौंकना शुरू कर दिया कि वो हड्डी भी उसको मिले, और उसके मुंह से भी हड्डी गिरी और वो दरिया में जाके गिर गई, और वो सारे मामलात जो है, या नहर जो भी था, जो अक्स नजर आ रहा था। कुछ साथी ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि ये अपग्रेडेशन टाइम स्केल पॉलिसी जो है 5 साल के ऊपर मुहित होनी चाहिए, जिसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त असिस्टेंट के बहुत से असिस्टेंट तो 16 के अंदर है, जो एग्जैक्ट पोस्ट असिस्टेंट की 15 में है। वैसे तो 20 साल में भी भर्ती हो जाता है, मैं 30 साल की बात कर लेता हूं। अगर 30 साल के अंदर कोई बंदा एज असिस्टेंट पोस्ट हो रहा है, अपॉइंट हो रहा है, तो 5 साल के हवाले से 30 प्रमोशन आगे नहीं होती, मींस के वो ग्रेड 21 के अंदर जाके असिस्टेंट रिटायर होगा। अभी भी ब्यूरोक्रेसी से ये गलती कैसे हो गई, या हमने करवा ली। जो 40 साल की एज के अंदर इस वक्त मौजूद है, असिस्टेंट है, एपीएस है, बहुत से साथी ग्रेड 16 के अंदर है। एक एक स्टेप करते हुए जब वो 3 स्टेप आगे जाएंगे तो वो तकरीबन ग्रेड 19 में चले जाएंगे। जो ग्रेड 11 के अंदर इस वक्त मौजूद है, अगर उनकी प्रमोशन नहीं होती तो एक एक स्टेप करते हुए वो 12, 13, 14 के अंदर चले जाएंगे, अपने 10 साल, फिर 8 साल, और फिर 8 साल को करते हुए। और बहुत से साथी जिनकी अपग्रेडेशन पिछले 10 साल के अंदर नहीं हुई, वो तो फौरी तौर पे, और जिस तरह से असिस्टेंट की अगर अपग्रेडेशन जो 2016 के अंदर हुई है, तो फिल फॉर अगर उनको नहीं मिलता तो 6 साल तो हो चुके, 4 साल के बाद जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो क्राइटेरिया है लेंथ ऑफ सर्विस के साथ नहीं, उसके साथ होगा। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करवाई जा रही है, ये उस कुत्ते वाली हालत मुलाजमीन के साथ होती रही कि 5 साल लेना है, 5 साल लेना है। प्रैक्टिकली एक चीज पॉसिबल ही नहीं है कि 5 साल का आप अगर किसी को स्लैब दे देते हैं, हम क्लास 4 की बात भी करें, अगर ड्राइवर ग्रेड 4 के अंदर आता है और उसको 5 साल का आप स्लैब देते हैं, 20 साल का एक ड्राइवर अगर भर्ती होता है तो उसको 8 स्टेप मिलेंगे, वो ग्रेड 12 तक चला जाएगा, जबकि आपका यूडीसी या एलडीसी जो है उसको आप 11, 12 की उसके अंदर रख रहे हैं। ये तो तमाम का तमाम स्टाफ ही है 11, 12, 13 और उससे ऊपर निकल जाएगा। तो डेट विल नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल कि ग्रेड 17 का अफसर तो आ रहा है वो 17 में है, और असिस्टेंट जो है वो 21 के अंदर या 22 के अंदर चला जाए। कि इंशाल्लाह ताला अपग्रेड हो जाती है यूडीसी असिस्टेंट की हमारी पोस्ट, तो जो हमारा नया यूडीसी अगर आता है, एलडीसी 11 में आता है, तो ड्राइवर उस वक्त तक उसके ऊपर बेशक सीनियर भी ड्राइवर हो, बट दैट इट शुड नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल कि वो उससे ज्यादा स्केल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा हो। तो 5 स्केल तो किसी सूरत में पॉसिबल ही नहीं है। जी आमिर साहब, आपने जो नंबर के हवाले से बात की है, ये तकरीबन 8700 मेरे बहुत प्यारे साथियों भाइयों की चैट्स हैं जो चली गई हैं। नंबर जो है वो पॉसिबल नहीं होता कि सैकड़ों के हिसाब से मैसेजेस आ रहे हैं, तो इस हवाले से मैं माजरत चाहता हूँ। रैंडमली किसी साथी का अगर आ जाए तो मैं गो थ्रू हो तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। कॉल्स भी बहुत से साथियों की आती हैं, रह जाती हैं। अब मेरे लिए प्रैक्टिकली जो है ऐसी सूरत हाल ये होनी चाहिए कि एक ऑफिस लेके या 1-2 नंबर ऐसे हों जो मुलाजमीन के संजीदा तरीन मसाइल हैं हम वो भी कर पाएँ, जो कि प्रैक्टिकली इस वक्त तक पॉसिबल नहीं हो रहा। हम इसकी तंजीम साजी करके नीचे तक मामला जब लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो निचले लेवल तक जो नुमाइंदगी होगी वो इसको करेगी और फिल्टर होके चीज़ें इंशाल्लाह ताला मेरे पास पहुंचेगी। हम सोच रहे हैं कि मैं कोई ऑफिस लेके वहाँ पे हम बंदा भी बैठा लूँ मैं उस हवाले से, और ये दीगर मामलात कर सकें। बट बड़ी सिंपल सी बात है, तनख्वाह के अंदर तो गुजारा नहीं है, गाड़ी का पेट्रोल ही पूरा नहीं होता, और दीगर मामलात तो कैसे हैं। और फंडिंग के हवाले से भी हमने साथियों को बात की थी, बहुत अच्छी तरह पता है, गालबन 20 या 30 हज़ार रुपया उसके अंदर भी रह गया हुआ है। फंडिंग भी बहुत ज़रूरी है, साथी अपने लेवल पे भी करें, कोई शेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपको पता है उसके ऊपर भी, क्योंकि फंडिंग के बगैर कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी धरना, कोई भी मीटिंग्स वगैरह हमारी पॉसिबल नहीं है। तो साथी इस हवाले से भी देखें, पंजाब में 10% इजाफा नहीं हुआ पेंशनर्स के लिए। हुसैन अख्तर साहब, कैबिनेट इस वक्त पंजाब के अंदर मौजूद नहीं है, वहां पे तो 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का भी नहीं हुआ। टाइम स्केल प्रमोशन में हायरिंग न्यू स्केल की मिलेगी। इमरान बशीर साहब, बहुत अच्छा सवाल है, और अगर इनका कोई ऐसा इरादा है कि ये चीजें नहीं देंगे तो हम लेंगे, हम उसके ऊपर फाइट करेंगे, बट उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अलाउंसेस जो है वो दिए जाएंगे, तो अलाउंसेस के अंदर हायरिंग भी शामिल होती है, क्योंकि वो हायरिंग को अलहदा काउंट करते हैं। मगर हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं खुद भी बेनिफिशियरी, बहुत से साथी उसके अंदर बेनिफिशियरी होंगे, हम लाजमी करवाएंगे। आमिर साहब, मैंने नंबर के हवाले से रिप्लाई दे दिया।
کارپوریشنز کے حوالے سے میرے ایک بھائی نے سوال کیا ہے. دیکھیں پریکٹیکلی میں ایک بات کر دوں, ہمارے ایشوز جو ہیں, بہت سے ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ او جی ڈی سی ایل, اسٹیل مل, پی آئی اے, سول ایویشن, اسٹیٹ بینک اور یہ پی آئی اے, یہ جو یونین ایسوسیشنز ہیں, آپ ان کے ساتھ آن بورڈ کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں ان ہمارے بھائیوں ساتھیوں کے ایشوز اور سول سرونٹس جو آپ اور ہم ہیں, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسٹیٹ بینک کا ڈرائیور بھی جو ہے 1,20,000 سے تو زیادہ تنخواہ لے رہا ہے. تو یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ ہم جن کے ساتھ ہماری تفریق اور وہ چیزیں چل رہی ہیں بغیر سول سرونٹس کے, تو یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں. مگر جہاں پہ ہمارے ایشوز کامن آئیں گے, مثال کے طور پہ ہفتے کی چھٹی کے حوالے سے یا دیگر معاملات آتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کارپوریشن وغیرہ اور دیگر تمام اداروں کے ساتھ مل کے ہم لڑائی لڑیں گے. دیکھیں ایجوکیشن بیس کے اوپر میرے ساتھی نے کہا ہے کہ اپ گریڈیشن جو ہے تو وہ پریکٹیکلی اس کے اوپر پاسبل نہیں ہے. جس پوسٹ کے اوپر آپ آئے ہیں اس کا جو انیشل کرائٹیریا اگر میٹ ہوتا ہے, اس طرح سے تو کوئی پی ایچ ڈی کر کے ڈرائیور لگ جائے اور اس کے بعد کہ مجھے پروموٹ کرتے جائے, میری کوالیفیکیشن زیادہ ہے, تو وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. دیکھیں اپ گریڈیشن کے حوالے سے تو میں بڑا واضح طور کے اوپر آپ کو بتا چکا ہوں کہ کچھ ایسا کام انہوں نے کیا ہے جو نہیں بتا رہے ہیں. یہ غالباً اس کو کلب کرنا چاہ رہے ہیں ٹائم سکیل پروموشن کے ساتھ. آلدو کہ اگر ہمارے ساتھیوں کی ڈے 1 سے یہ ٹائم سکیل پروموشن کر دیتے, کیونکہ ابھی بہت سے ساتھی جو ہے لینتھ آف سروس کمپلیٹ کر چکے ہیں, اور ہمارا ملازم جو ہے وہ ریلیف کے ساتھ اور دیگر معاملات کے ساتھ فوری طور کے اوپر چاہتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ ملے, تو وہ اپ گریڈیشن کے حوالے سے پاسبل ہے. اور یہ اپ گریڈیشن ہم اپنے سے نہیں مانگ رہے, پروونسز کے اندر آلریڈی ہو چکا ہے. ہاں جی, آپ نے وابڈا واٹر ونگ کی بات کی ہے. ہماری کوشش ہے کہ تمام کے تمام کیڈرز کا اس کے حوالے سے ہو. ادروائز جن کی کلیریکل سے پہلے, کلیریکل کی تو 2-3 دفعہ ہو چکی, جن کی بالکل بھی نہیں ہوئی, میرے پاس ایسے بھی امپلائیز موجود ہیں جن سے رابطہ ہوا ہے 25 سال اور 32 سال سے ایک ہی سکیل کے اندر موجود ہے. مگر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے یو ڈی سی اور ایل ڈی سی جو تھے, یہ 5 سے 7 میں تھے, 7 سے 9 میں گئے, 11 سے پھر 9 سے 11 میں, اب 11 سے 14 کے انتظار میں تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ 5 والا جو ہے 9 میں چلا گیا, آلریڈی 4 سکیل اپ ہے. مگر وہ والا ساتھی جو 25 سال سے آلریڈی بیٹھا ہوا ہے یا 32 سال سے اسی سکیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت بھی جب ان کو ملا تھا 5 سے 7, یہ 7 سے 9 میں گئے, انہوں نے کہا باقیوں کا ہو جائے گا, وہیں پہ بیٹھے رہے. پھر یہ 9 سے 11 میں گئے, انہوں نے کہا ہمارا تو کرے نا, باقیوں کا ہو جائے گا, وہ ادھر ہی بیٹھے رہے. اب پروونسز سے 11 سے 14 میں چلے گئے, جبکہ یہ یہاں پہ یہی رہ گئے, اور ابھی بھی یہی ڈیمانڈ ہے ہمارا تو کرے, باقی رہ جائے. تو جو 25 سال سے اور 32 سال سے ادھر بیٹھا ہوا ہے, تو باتوں کی حد تک نہیں ہے کہ ان کا بھی ہو جائے گا. پریکٹیکلی اصولی طور پہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رکے اور ان کو بھی ساتھ لے کے آئے. تو شاید میری بات یہ بری لگے, مگر جو بات انصاف کی ہے, اگر تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے ہم انصاف چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں برابر ہونی چاہیے, تو اسکیل بھی جو ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں ان کے برابر ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم اسکیل پروموشن بہت سی چیزوں کو کور کرے گا. مگر کیونکہ کلیریکل کی اپ گریڈیشن پروونسز کے اندر پہلے سے ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی لیٹر لکھا ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ پہلے ان کی اور ایم ایس ونگ کی اسٹڈی ساروں کے حوالے سے ہونی چاہیے, سارے اس کے اندر اپ گریڈ ہو جائیں. کانٹریکٹ امپلائیز کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے میں نے کہہ دیا کہ اس کو ہونا چاہیے. ہاؤس سیلنگ بھی اسد اللہ خان صاحب آپ نے کہا ہے, ہم نے ڈیمانڈ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو شامل کیا جائے. جی کوسٹ گارڈ کا احتشام بھائی, آپ نے کہا مجھے آئیڈیا نہیں ہے, مجھے ڈیٹیل بھیجیے گا, میں اس کو چیک کر لیتا ہوں. پری میچور انکریمنٹ آن اپ گریڈیشن میپکو کی کسی حوالے سے کہا تھا, مجھے ایگزیکٹ اس کا آئیڈیا نہیں ہے. یہ آپ کو جو متعلقہ یونین ہے, ہائیڈرو پیغام یا لیبر یونٹ یا فائز کو, عاشق خان صاحب وہی بتا سکتے ہیں. ہائرنگ کی میں نے بات کر دی. ٹی ڈیپ والے تو بھائی بدماش ہے, پہلی بہت زیادہ الاؤنسز لے رہے ہیں. میں ڈپٹی فائنینشیل ایڈوائزر کامرس کے آفس میں رہ کے آیا ہوں, اور وہ رول سے ہٹ کے جو ہے ٹی ڈیپ کے ساتھیوں کو برا بھی لگے گا. پرکس اینڈ پریویلیج لے رہے ہیں وداؤٹ دی اپروول آف فائنانس ڈویژن, جبکہ کلیئر کٹ ایٹ دیٹ ٹائم ڈپٹی فائنینشیل ایڈوائزر ڈاکٹر علمدار حسین ملک صاحب نے فائنانس سیکٹری کی اپروول سے لیا تھا, اور اس کو اے بی انیشیو جو ہے اس کو ختم کر دیا تھا. مگر اس کے باوجود ٹی ڈیپ والے جو ہے الاؤنسز لے رہے ہیں.
تو یہ بہت بڑا آڈٹ پیرا بھی بنتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ایکسٹرا الاؤنسز ابھی تک کیسے لے رہے ہیں اگر مزید اس کی بعد میں اپروول نہیں لی گئی ہے تو. حافظ انصر صاحب نمبر آپ کہہ رہے ہیں 033251777956. ایڈی جٹ ہفتے کی چھٹی انشاءاللہ تعالی کل سمری جائے گی. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر کیا ڈیسیجن لیتے ہیں. خان صاحب ہفتے کی چھٹی کے حوالے سے میں نے بتا دیا کل جا رہا ہے. شہزاد نظامانی صاحب ہیسکو ہاؤس رینٹ انشاءاللہ تعالی سب کا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر آ جائیں. سفید احمد صاحب بالکل میرے نالج میں ہے اور یہاں پہ بھی میں ایڈ ہاک امپلائیز کی بات کرتا ہوں جب تو میرا کنیکشن آپ سے ہی جا کے ملتا ہے. ایڈ ہاک ٹیچرز جو ہیں کے پی کے تو عقیقہ کے قائدین کے ساتھ بھی رابطے میں اور آپ کے نمائندہ جو ہیں وہ میرے خیال پنجاب کے پی کے سے آئے بھی ہوئے تھے تو ہم بالکل آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں بے فکر رہیں. ہارون میمن صاحب بالکل اسٹینو ٹائپسٹ اور اسٹینو کی آپ بات کر رہے ہونا چاہیے. محمد شریف صاحب ڈی ای او کے پی کے کی انالوجی پہ بالکل ہونا چاہیے. وعلیکم السلام متین بھٹی صاحب این ٹی ڈی سی سے. دیکھیں گھروں میں بیٹھ کے دفاتر میں بیٹھ کے جو ہے وہ چھٹی نہیں ہوگی. امجد علی صاحب کوالیفیکیشن انکریمنٹ کی بات کر رہے ہیں بالکل ہونی چاہیے ہر صورت میں ہونی چاہیے. اور اس حوالے سے میرے خیال میں جو ہم نے مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا پے اینڈ پینشن کمیشن کو جو ریکمنڈیشن تھی اس کے حوالے میں ذکر ہم نے کیا ہوا ہے. چودھری وسیم اختر صاحب کمپا کیا حال ہے خیریت سے ہیں آپ کا. میرے خیال میں اسپیشلی میں نے پنجاب کی جو میٹنگ تھی لیبارٹری اسسٹنٹ یا کون سا کیڈر ہے مجھے یاد پڑتا ہے اس کے حوالے سے جب ٹیچرز کو بلانے کے لیے گئے تھے باہر تو بیٹھے ہوئے تھے تو ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کو میں نے کہا تھا کہ سر اگر اجازت دیں تو اس ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ذاتی طور کے اوپر آپ کا جو ایجنڈا ہے وہاں پہ ہائی لائٹ کیا تھا. کلاس 4 کی اپگریڈیشن جی بالکل 2 اسکیل کی ہماری ڈیمانڈ ہے ایز پر انالوجی آف کے پی کے کلاس 4 کے حوالے سے 1 سے لے کے 4 تک. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی اس کے اوپر کہہ چکا ہوا ہے اور میری سب سے زیادہ لڑائی میں بڑا واضح طور پہ بتا دوں اس لیٹر کے اوپر اگر جو ہے تو وہ کلاس 4 کے حوالے سے ہی ہے. یہ تو ایک بالکل بھی اپگریڈ نہیں ہوئے جبکہ یو ڈی سی ایل ڈی سی جو ہے یہ 2 دفعہ اپگریڈیشن لے چکے ہوئے. ویلکم وسیم اختر بھائی. جی ایف بی آر انشاءاللہ تعالی ایف بی آر کے برابر ہم پہنچ چکے ہیں. 2000 غالباً 17 سے یا 15 سے آپ لوگ عیاشی کر رہے تھے اس کے اوپر پرفارمنس الاؤنس کے نام پہ تو ہم بڑی مشکل سے آپ تک پہنچے. جی تمام کے تمام کیڈرز وسیم کھوڑو صاحب اس کے اندر شامل ہیں جتنے بھی سول سرونٹس ہیں ایون کہ نرسز وغیرہ بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہیں. ٹائم سکیل پروموشن کے اندر تمام کیڈرز اس کے اندر 1 to 16 سارے کے سارے ہیں. راجہ ابرار صاحب دفاتر میں بیٹھ کے اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے چھٹی بحال نہیں ہوگی. ایاز بھائی آپ کا میسیج ہے پری میچور انکریمنٹ اون اپگریڈیشن آف پوسٹ اسٹارٹ بائی پیپکو ڈسکو 2018 وداؤٹ اینی آرڈرز آف فائنانس ڈویژن. اس کی ڈیٹیل جو ہے آپ اپنے ہائیڈرو کے ساتھیوں سے یا وابڈا پیغام یونین کے ساتھیوں سے یا لیبر یونٹی یا آئی ایس کو کے قائدین سے شیئر کریں. میرے خیال میں بہتر طور پہ اس میٹر کو ریزالو کر سکیں گے کیونکہ وابڈا کے انٹرنل یہ جو آپ کے ایشوز ہیں اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قائدین ہی وہاں پہ بات کریں تو وہ بہتر ہے. محمد مدثر پاور کمپنیز میں ہزاروں ڈیلی ویجز امپلائیز ابھی تک دیکھیں یہ ایگزیکٹ ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک اور پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج کے جو معاملات ہیں یہ اوور آل اس کے اوپر جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک پالیسی لے کے آئیں جس طرح سے پروونسز کے اندر ریگولرائزیشن ایکٹ یہ جو ہے لے کے آئے تھے اس کے اندر کے پی کے میں بھی پنجاب میں بھی اور آزاد کشمیر کے اندر بھی تو ہم اسی طرح سے چاہ رہے ہیں کہ ایک ریگولرائزیشن ایکٹ آ جائے. اور میں نے گورنمنٹ کو یہ بھی کہا تھا جو لاسٹ مذاکرات ہوئے ہیں کہ آپ پالیسی ڈیفائن کریں. صوبوں نے 2 سال کیا وفاق میں 3 سال کر دیں 4 سال کر دیں بٹ آپ پالیسی تو لے کے آئیں کہ اتنے پیریڈ کے بعد اگر بندہ ایک ویکنٹ پوسٹ پہ کام کر رہا ہے اور آفٹر اے سرٹن پیریڈ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سروسز ریکوائر ہوں گی
تو وہ آپ ایک پالیسی لے کے آئے. تو انہوں نے ایڈمٹ تو کیا. میری کوشش ہے کہ کل سمری چلے جائے, باقی معاملات کے اوپر میں منٹس جاری کروا لوں, کیونکہ منٹس ڈاکومنٹڈ چیز ہو جائے گی تو ہمیں فالو اپ کرنا انشاءاللہ تعالیٰ آسان رہے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تک کوئی چیز اینڈ تک نہیں پہنچتی, ابھی بھی چیزیں چھپا رہے تھے, پی ایم آفس تک پہنچ گئی ہے, فائنل وہاں سے ڈیسیجن نہیں آیا اپ گریڈیشن کا, مگر ہم مسلسل ان کے سر کے اوپر بیٹھے تھے, ان کو جانے نہیں دیں گے ہم کسی صورت میں, جو ہمارے جائز آئینی مطالبات ہیں. اور ٹائم سکیل آپ کے سامنے ہے کہ مسلسل سر کے اوپر بیٹھ کے فالو اپ رکھ کے ہم نے, اگر فروری میں تھا تو دسمبر کے اندر بھی ہماری, مجھے اچھی طرح یاد ہے 15 دسمبر کو ہماری میٹنگ ہوئی تھی, علی محمد خان صاحب اور دیگر تھے. اس سے پہلے 14 تاریخ کو ہماری فائنانس منسٹر سے میٹنگ ہوئی تھی. تو اس ایگریمنٹ کے تحت تو نہیں, مگر فالو اپ میٹنگ کے جو منٹس سے جو ڈپٹی کمشنر آفس سے ہم نے ایشو کروائے تھے, ٹائم سکیل پروموشن اس کی بیس پہ ہوا. تو ہم فالو اپ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چیزوں کا. لیٹ دا تھنگس کم آن دا ریٹن شیپ. تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ سوشل میڈیا سنبھالیں. اور مجھے بڑا دکھ افسوس ہوتا ہے کہ چیمپئن تو اس طرح سے بنے ہوتے ہیں, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, اور جب میں ان کی آئی ڈی کو جا کے فالو کرتا ہوں تو وہاں پہ پروٹیسٹ کے حوالے سے یا کسی بھی چیز کے حوالے سے ان کی آئی ڈی پہ کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی. تو جو بندہ اپنی پرسنل آئی ڈی کے اوپر, اپنے پیج کے اوپر کوئی پوسٹ شیئر کرنے کی اخلاقی جرات نہیں کر سکتا, وہ اپنے مطالبات کے حق کے اندر کیا بات کرے گا. جو ایک دن کی چھٹی نہیں لے سکتا اپنے باسز سے, وہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے آسمان جتنی. تو تیاری رکھیں بالکل. کھانے پینے کا جس طرح سے پکنک پہ آتے ہیں, کھانے پینے کا سامان آپ نے 9 تاریخ کو لے کے آنا ہے, اور یہ ذہن میں رکھ کے آنا ہے کہ 5-6 دن سے پہلے کسی صورت واپسی نہیں ہے. یہ آپ کی تیاری ہی ہوتی ہے جو آپ کی کمٹمنٹ کا بتاتی ہے گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ آپ کے معاملات کو سنجیدگی سے لیتی ہے. جس طرح سے انہوں نے 10 فروری 2022 کو بھی لیا کہ ملازمین آئے نہیں تھے, اور ہم نے تمام موجودہ بجٹ کو, ایف سی کے جو جوان شہید ہوئے تھے ان کو 15% جو اضافہ ملا تھا, تمام سینیریوز کو دیکھتے ہوئے 15% دوبارہ سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس رننگ بیسک پے کے اوپر لیا. اور صوبوں کو ڈائریکشنز گئیں کے پی کے میں ایز اٹ از رننگ بیسک پے کے اوپر. بلوچستان نے ڈنڈی ماری, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم انشاءاللہ تعالی حساب برابر کریں گے. اور پنجاب کے اندر بھی رننگ بیسک پے کے اوپر ہوا ہے, مگر ابھی وہ رکا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہو جائے گا. بہت شکریہ حامد بھائی. یوٹیلٹی الاؤنس کے چانسز کی جو بات کر رہے ہیں عثمان سعید صاحب, دیکھیں ہم تنخواہوں کی تفریق کی جب بات کرتے ہیں تو کسی کو یوٹیلٹی الاؤنس مل رہا ہے, کسی کو پریزیڈنسی الاؤنس مل رہا ہے, کسی کو پرفارمنس الاؤنس مل رہا ہے, کسی کو ایگزیکٹو الاؤنس مل رہا ہے. ان تمام الاؤنسز کے یوٹیلٹی الاؤنس سمیت ہم اپنا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے تو 100% یقین تھا یہ پین پینشن کمیشن کی رپورٹ اگر آ جاتی تو ہمیں کم از کم کی بات کر رہا ہوں کہ ہم 100% میں اضافہ جو ہے میں اس کی توقع کر رہا تھا. آپ ملازمین تیاری رکھیں. یہ کہتے ہیں کہ ملازمین کے لیے خزانہ خالی ہو گیا, سب کچھ ان کے پاس کچھ نہیں تھا ہم ملازمین کو دینے کے لیے اس بجٹ کے اندر. تو یہ جو سبسڈی پیٹرول کے اوپر دی جا رہی ہے 80 ارب, اس مہینے کا انہوں نے کہا 120 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی, یہ بھی تو ان بجٹڈ ہے نا. ان تمام چیزوں کے اوپر جہاں سے حکومت کو ڈر خوف ہوتا ہے, پیسہ نکل آتا ہے, نہیں نکلتا تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں نکلتا, اور اس کے میں اور آپ لوگ ذمہ دار ہیں. ہم لوگوں نے سنجیدگی سے کبھی معاملات کیا ہی نہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک ٹیمپو بنا ہوا ہے, عمران خان صاحب نے اس لیے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی تھی کہ وہاں سے بلاول صاحب نکلے ہوئے تھے. تحریک عدم اعتماد رہی, عمران خان صاحب نے قیمتیں نہیں بڑھائی. عمران خان صاحب جب چلے گئے, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آئے تو ادھر سے عمران خان صاحب نکلے میں, اور یہ قیمتیں اس لیے نہیں بڑھا رہے اب شہباز شریف صاحب کی حکومت کہ وہاں سے ان کے اوپر جو ہے کرٹیسزم ہوگا, مینز کہ جدھر مرضی سے یہ پیسے پورے کر رہے ہیں, گورنمنٹ اپنے اوپر پریشر لے رہی ہے کہ ان کے اوپر تنقید نہ ہو. تو یہی ہے, ہمیں 50% اس کے اندر دے دیتے, اس 50% کے اوپر ان کا 50 ارب ہی فائنینشیل امپیکٹ تھا ملازمین کے لیے. تو اور 50 ارب روپیہ اگر یہ ہمیں وفاق کے لیے دیتے تو وہ پورے سال کے لیے تھا. فروری میں دیتے تو 4 مہینے تھے, تقریباً 12-13 ارب روپیہ. یہاں پہ تو ایک مہینے کے 100 ارب روپیہ یہ جھونک رہے ہیں پیٹرول کی سبسڈی کے اندر. تو پیسے نہیں ہیں تو میرے اور آپ کے لیے نہیں ہیں, اکٹھے ہو کے نکلے. خدا کی قسم دیکھیں پیسے کہاں سے آتے ہیں. آپ لوگ تیاری رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے صبح آپ سے شیئر بھی کرتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. موجودہ کوئی صورتحال بہتر نظر نہیں آ رہی ہے. ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے, ہماری فوج, ہماری رینجرز, پولیس, ایف سی, ضلع انتظامیہ دن رات کام کر رہے ہیں, بشمول ہمارے
تمام سرکاری ملازمین کے ہم لوگ ملک کو ترقی کی جانب لے کے جا رہے ہیں. عدلیہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. ملک سلامت ہے تو ہم لوگ ہیں تو پھر ہمارے مطالبات ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اس میسج کو شیئر کریں بھرپور طریقے سے. خواہ وفاقی ملازمین ہیں یا صوبائی ملازمین ہیں, اب ہم اپنے کولیکٹیو ایشوز کے لیے اکٹھے لڑائی لڑیں گے. وفاقی ملازمین کے حوالے سے ہمارے ایشوز جو ہے بڑی حد تک جو ہے وہ کور اپ ہو گئے. ٹائم سکیل پروموشن بھی لیٹسٹ اس کی سمری جا چکی. جو بھی ریزلٹ نکلتا ہے وہ تو ہم بعد میں کریں گے. ہفتے کی چھٹی کی سمری بھی جا رہی ہے. تو یہ گلا صوبوں کے ساتھیوں کو ختم ہو گیا کہ اپنے مفاد کے لیے بلا رہے ہیں. اب صوبائی ملازمین نے آنا ہے تو اپنے مشترکہ مفاد کے لیے آنا ہے, جس کے اندر ایڈہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کرنا ہے, پے اسکیل ریویژن ہے, ہاؤس رینٹ, میڈیکل, کنوینس الاؤنس اور پینشن. تیاری رکھیں. سوشل میڈیا کے اوپر تمام یونینز, ایسوسیشنز, تمام ملازمین اپنا نام اپنے ڈپارٹمنٹ کے نام کے ساتھ شیئر کریں. ہر صورت میں 9 جون, جس طرح سے 10 فروری کو ہم نے تاریخی دن بنایا تھا, 2 دفعہ میں پیٹتا رہا, آپ لوگوں نے اس سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. آپ کا بھی قصور نہیں ہے, کیونکہ تب تک صوبوں کے حوالے سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نہیں ملا تھا اور خدشات یہی تھے کہ جی شاید نہیں ملے گا. بجٹ کے اندر اس کا اعلان ہوا. کے پی کے تو کلیئر ہو چکا ہے. اس سال والا بھی, بلوچستان بھی ڈنڈی ماری گئی ہے اور سمری آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ صوبائی کابینہ جیسے ہی انشاءاللہ تعالی بنے گی تو ہو جائے گا. ہارون میمن صاحب سٹینوس کے لیے بہت بہتر ہوگا, جتنا آپ نے سوچا اس سے زیادہ بہتر ہوگا, آپ سے وعدہ ہے. ایل ڈی سی 10 سال سے ہیں. جمروز خان صاحب شوکت علی سلیری صاحب سے ملیں, وہ آپ کو بہتر طور پہ اس حوالے سے گائیڈ کریں گے. سی ڈی اے پی ڈبلیو ڈی عظیم ورکر یونین کے شوکت علی سلیری صاحب. جی ریڈیو ایکس کیڈر سارے کے سارے ساتھی انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جو ہے کر رہے ہیں. ایم فل الاؤنس اور ایم ایس کوالیفیکیشن عبد الجبار صاحب. سر ہم ان پڑھ ہیں, ہمیں یا بہت سے ساتھیوں کو اس کا فائدہ نہیں ہے, بٹ ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں. پی این پینشن کمیشن میں ہم نے اس کو لکھوا بھی دیا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ آن دی ریکمنڈیشن آف پی این پینشن کمیشن جو ایم ایس ونگ اس کے ایکول ہے وہ ہو جائے گا. جی 100%. بہت سے لوگوں کا اس کے اندر فائدہ اور خواہشات بھی ہیں. ہفتے کی چھٹی کے حوالے سے میں بار بار اس کو اسی لیے ضمنی کہتا ہوں, تو یہ جتنا لیٹ ہوتا جا رہا ہے ان کو آئیڈیا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے ملازمین کی تعداد کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ایک اضافہ ہی کریں گے. جی ہم نذیر بگٹی صاحب ایف سی کے امپلائیز کے ساتھ ہیں. آنے والے بجٹ کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.